نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح لگاتار فتنے ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے وارد ہوں گے، اور ان فتنوں میں آدمی صبح کے وقت ایماندار ہوگا، شام کو کفر کر بیٹھے گا، شام کو ایماندار ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اس فتنے کے دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تم ان فتنوں کے دور میں اپنی کمانیں توڑ ڈالنا اور اپنے کمان کے جو تار ہوتے ہیں تیر پھینکنے والے وہ بھی توڑ دینا، کاٹ ڈالنا، اور اپنی تلواروں کو پتھروں پہ دے مارنا، ان کی دھار کو خراب کر دینا۔ اگر وہ فتنہ تم میں سے کسی پر داخل ہو گیا، اس فتنے سے اس کا سامنا ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ وہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے یعنی حابیل کی طرح ہو جائے، جو مظلوماً قتل کر دیا گیا تھا، جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بہتر ہے بیٹھا ہوا شخص دوڑنے والے سے۔ پھر ابو موسیٰ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں جم کے رہ جانا، اپنے گھروں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنا۔ یہ فتنوں کے دور کی ایک منظر کشی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پچھلے الفاظ جو شروع کے ہیں وہ آپ تقریباً کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم نے اپنے کمان کے تاروں کو توڑ ڈالنا ہے تاکہ کسی کو تیر نہ مار سکو، یعنی صبر کی انتہا کو پہنچ جانا ہے۔ آپ کے باوجود کہ آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے، تلوار موجود ہے، فرمایا تلوار کی دھار کو بھی توڑ دینا۔ یہ نہ کہنا کہ جی میں کیا کروں، میرے تو گھر میں آ کے مجھے مارا گیا ہے، یعنی اتنا زیادہ آپ صبر کا درس دینا چاہ رہے ہیں فتنوں کے دور میں، کیونکہ آپ نے کہا قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ تو مقتول ہونا تم پسند کر لینا، اگر تمہارا کوئی جرم نہ ہوا تو گلو خلاصی ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا آدم کے 2 بیٹوں میں سے اس بیٹے کی طرح ہو جانا جو بہتر تھا، یعنی حابیل جسے اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا، اس کی طرح ہو جانا، قتل ہو جانا گوارا کر لینا۔ یہ صبر کی انتہا ہے۔ اور نصیحت پوچھی گئی تو آپ نے کہا اپنے گھروں میں قرار پکڑنا، اپنے گھروں میں جم کے رہ جانا، کیونکہ گھر میں سکون ہے، اطمینان ہے، آل اولاد ہے، انسان بہت سوچ سمجھ کر بولتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے۔ تو لہذا گھر میں رہنے کا آپ نے درس دیا۔ گھر میں رہے گا تو خود بھی محفوظ رہے گا اور دوسرے کو محفوظ رکھے گا۔ باہر نکلے گا، مقابلہ بازی ہوگی، بات بڑھے گی۔ تو آپ نے فرمایا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنا، بلکہ اپنے گھروں میں جم کے رہ جانا۔ جیسے ایک روایت میں ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کافی ہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کرو، وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنے زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ ترمذی میں یہ الفاظ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کمانوں کو توڑ دینا اور اس کے اس تار کو بھی کاٹ ڈالنا جس سے تیر پھینکا جاتا ہے، اور فتنوں کے وقت میں اپنے گھر کی 4 دیواری کو لازم پکڑ لینا اور ابن آدم کی طرح ہو جانا، یعنی حابیل کی طرح ہو جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے، اور ایک منشور و دستور ہمیں دیا ہے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور آپ نے ان کے متعلق بہت کچھ بیان فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ کسی نے پوچھا فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاگنا، دوڑنا اور لوٹنا ہے۔ بھاگنا، دوڑنا اور
لوٹنا ہے، لوٹ مار مچانا ہے۔ دور حاضر کو اگر آپ دیکھیں تو شاید ایسا ہی کچھ محسوس ہوتا ہے، ہر شخص بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے۔ پھر فتنہ خوشحالی ہے، فرمایا کہ پھر اس کے بعد خوشحالی ہوگی مگر وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، شر سے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ خوشحالی ہوگی بظاہر مگر وہ ایک آزمائش ہوگی، فتنہ ہوگا، اور اس کا ابھرنا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے پاؤں کے نیچے سے ہوگا، یعنی وہ شخص جو ہے وجہ بنے گا، اس بڑے فتنے کی وہ وجہ بنے گا، اس کی وجہ سے فتنہ پھوٹے گا۔ حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا مگر وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے دوست اور مجھ سے تعلق رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ ایسے شخص کی امامت اور حکمرانی پر، سلطنت پر راضی ہو جائیں گے جیسے سرین کی ایک پسلی پر چلنے والا شخص، یعنی نکما ترین شخص ہوگا، لوگ اس کی حکمرانی کو، اس کی اطاعت کو قبول کر لیں گے۔ پھر فرمایا فتنہ دہیمہ ہوگا، اس امت کے ہر فرد پر اثر انداز ہوگا۔ جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، تو وہ فتنہ کچھ پھیل جائے گا اور دور تک اس کی پہنچ ہو جائے گی۔ اس فتنے میں فرمایا آدمی صبح کے وقت ایماندار ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ مسلمان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، حتیٰ کہ کلمہ گو لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک شخص تو وہ ہوگا جو ایمان کا گروہ ہوگا، پکا سچا ایماندار ہوگا، اس میں نفاق کی کوئی علامت نہیں ہوگی، اس میں منافقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پکا مسلم ہوگا۔ اور دوسرا گروہ جو بنے گا وہ ایسے ہوں گے کہ جو پکے منافق ہو گئے، ان میں ایمان کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔ تو انسان دو گروہ میں بٹ جائیں گے فتنے کے دور میں جا کے، اور اتنا زیادہ آپ نے اس کو تاکید سے بیان کیا کہ ایماندار ہوگا تو نفاق نہیں ہوگا، 100% ایماندار ہوگا، اور اگر منافق ہوگا تو پھر وہ منافق بھی 100% اور خالص ہوگا، اس میں ایمان نام کو نہیں ہوگا۔ فرمایا جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا، آج آیا یا کل آیا، دجال کا وقت اتنا قریب آ جائے گا۔ تو یہ فتنے کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک پیغام دیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے احباب کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، خواتین کو ان چیزوں سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھ اور آپ کو فتنوں اور اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔